السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی حکایات میں سے ایک حکایت آپ کے سامنے اس ویڈیو میں شیئر کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے غیبت۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈاکہ ڈالنا غیبت کرنے کی نسبت کم درجے کا گناہ ہے۔ میں ان کی بات سن کر سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب انہیں اپنے قول میں سنجیدہ پایا تو پوچھا کہ اے صاحب، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بھلا ڈاکہ زنی غیبت سے کیسے اچھی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی، تم جانتے ہو کہ ڈاکو بہادری سے آگے آتے ہیں اور للکار کر حملہ کرتے ہیں۔ ان کی روزی گو حرام سے ہی، لیکن اس کے حصول میں ان کے تیور اور زور بازو کا دخل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا بزدل ہوتا ہے۔ وہ اپنا نامہ اعمال تو سیاہ کر لیتا ہے، لیکن اسے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی بھی صورت ہمیں کسی بھی گناہ کو کسی دوسرے گناہ کی نسبت کم درجہ کہہ دینا ٹھیک نہیں۔ گناہ گناہ ہوتا ہے، بے شک وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو لہٰذا غیبت ایک اپنی جگہ پر گناہ ہے اور ڈاکہ زنی ایک اپنی جگہ پر گناہ ہے۔ بے شک اس میں وہ دلیری سے کریں، اور غیبت جو ہے وہ بزدل کرتا ہے، مگر ہیں دونوں گناہ۔ کسی بھی صورت ہم کسی کو بہتر نہیں کہہ سکتے۔ ہر وقت ہمیں گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی بھی صورت چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے اس کو سرزد نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں کی زندگی سے بچاتے ہوئے ایمانداری کے راستے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ غیبت، جسے آج کل کے معاشرے میں ایک فیشن سمجھا جاتا ہے، ایک خون میں رچ چکا ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ تو بہت ہی خطرناک اور بری تشبیہ دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صرف اس لیے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، تو اسے ہم نے نہیں کرنا، اس سے خود کو بچانا ہے۔ تو امید ہے کہ ہم سب غیبت سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اسے بالکل بھی پروان نہیں چڑھنے دیں گے۔ جو غیبت کر رہا ہو اسے سمجھائیں گے، اسے روکیں گے اور خود بھی اس گناہ سے دور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔